آیا تصویر پیام سناتی ہے آیا تصویر کو سن کر آتی ہے جو آنکھوں میں نمینات کو سن کر جنات کے آداب سکھانے کے لیے ہے جنات کے آداب سکھانے کے لیے ہے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے جیتے تیری طرف اور بڑھانے کے لیے ہے تیری طرف اور بڑھانے کے لیے ہے الفت سرکار بتانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے الفاتحہ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة العلی العظیم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله صلی اللہ علی
حبيبه محمد وآله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. بالصلاة الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يزل اسمه يا عظيم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اللهم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم يا ولي يا ولي.
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. ہاتھ اٹھائیں سورۃ فاتحہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کا میں زیادہ کریں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن آسان کورس کی تکمیل کے بعد آج انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے درس محبت، درس تصوف، تعلیمات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف کی اس عظیم گفتگو میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر موقع دیا ہے. اس پہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے اپنی تمام رحمتوں سے فضل سے یہ ممکن بنایا اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی گفتگو اور ان کا کلام پڑھنے کا شرف عطا فرمایا. آج انشاءاللہ العزیز مکتوب شریف نمبر 88، مکتوب نمبر 88 شروع کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. یہ مکتوب شریف حضرت پہلوان محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس سے جو پچھلا مکتوب تھا مکتوب نمبر 87 جو
قرآن آسان کورس سے پہلے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، وہ بھی انہی کی طرف بھیجا گیا تھا، حضرت پہلوان محمود۔ اس مکتوب شریف میں دو موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے اعمال صالحہ بجا لانے والے عمر رسیدہ شخص کے لیے مغفرت کی خوشخبری، اور دوسرا موضوع ہے بندہ مومن پر عہد شباب میں خوف خدا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو موضوعات کے اوپر یہ گفتگو ہے۔ متن سماعت کیجیے۔ چہ نعمتی است کہ با ایما و صلاح مولا، سیاہ خود را سفید ساز و در حدیث نبویست علیہ الصلاۃ والسلام، من شاب شیبتاً فی الاسلام غفر لہ۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوا اس کی مغفرت ہو گئی۔ پھر سنیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوا اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ عظیم قطع جو ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ نے عظیم سعادت سے بہرہ کیا ان لوگوں کو جنہیں جوانیوں میں ہی اپنے دین کی توفیق نصیب کر دی، اور وہ برکتیں وہ رحمتیں انہوں نے اللہ نے اس عمر میں دے دیں جس میں لوگ ابھی لاؤبالی یا بے فکری کے دنوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے اس بندے پہ، اس کو جوانی کے دنوں میں اللہ یہ توفیق دے دے۔ اور اسی لیے جوانی کی عبادت کو بہت پسند کیا گیا، اور جوانی کے دنوں کو اللہ نے ان بندوں کے لیے جو اس کے عبادت گزار بندے ہیں اور وہ جوانی کے دنوں میں ہیں، ان کی عبادت کو پیغمبروں کی عبادت کے برابر قرار دیا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی عبادت کو میں جب دیکھتا ہوں تو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے نبیوں کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ تو لہذا یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے جس کو جوانیوں میں یہ توفیق ملی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ پچھلے دوروں میں کتنا آسان معاملہ تھا، گو نفس اور شیطان تو ہے ہر وقت ہی ساتھ رہتا ہے، چاہے کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، لیکن بہرحال اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پچھلے دوروں میں آسانیاں تھیں، اور اس قدر اس طرح سے وہ جس طرح کہنا چاہیے کہ ایک ماحول کا انداز ویسا نہیں تھا جیسے آج ہے۔ اس قدر شدت کے ساتھ ماحول کے اندر برائیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ ایک انسان کو اپنے آپ کو بچانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک جوان شخص کو اللہ اگر دین کی توفیق دے دے
اور ایک جوان شخص کو نیکیوں کی سعادت ملے اور اس کو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ صحبت کی توفیق عطا کرے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کا کھلنا ہے۔ جہاں پہ اس حد تک برائیوں کے معاملات آگے چلے گئے ہوں کہ ایک کلک کے اوپر آپ دنیا جہان کی ہر برائی کو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے دیکھ سکتے ہو اور ایک لمحے میں آپ دیکھ سکتے ہو، یعنی اس قدر آسان کر دیا گیا اور اس قدر اس کو ایکسیس میں دے دیا گیا ہے کہ لوگ اس کے لیے کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے۔ تو اس دور میں اگر کوئی سجدہ کرنے والا اور رکوع کرنے والا جوان اور درود شریف پڑھنے والا جوان اور اللہ اللہ کرنے والا جوان اور نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو دن و رات میں گزارنے والا جوان کہاں ملتا ہے؟ تو یہ کرم ہے، فضل ہے اس کا کہ جس کو اللہ نے ایسا موقع دیا ہو۔ اللہ ہمیں بھی دے، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی دے، ہماری اولادوں کو بھی دے کہ اس جوانی کی عمر میں اللہ انہیں نیکی کا راہ دکھائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے جسم میں اتنی قوت ہوتی ہے، اس قدر اس کے اندر انرجی بھری ہوتی ہے کہ اس کے کان اور اس کے ہاتھ اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ان کو اٹھا کے نا ذرا پیچھے لے جائے، تو ایک ایک عضو جو ہے وہ پوری طرح سے اس وقت ایک زبردست برکت اور انرجی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حد تک اس کے اندر وہ ایک خاص رحمت اللہ نے عطا کی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھائے برائی کی طرف ہاتھ برائی کی طرف چلا جائے، پاؤں کی طرف چاہے تو پاؤں سے چل پڑے، زبان سے مدد لے تو زبان بول پڑے، آنکھیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لے۔ تو مزہ تو تب ہے کہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بجلی کی طرح چمکتی ہوئی بینائی بھی ہو، پاؤں کے اندر چلنے کی قوت بھی ہو، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت بھی ہو، اور پھر بھی انسان نیکی پہ چل رہا ہو، تو یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ ورنہ اور کہا جائے کہ دیکھو اب تو میں بوڑھا ہو گیا اور اب تو آنکھیں بھی دیکھنا کم ہو گئی، کان سننا کم ہو گئے، ہاتھ پکڑنا کم ہو گئے، اب میں بہت نیک ہو گیا ہوں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب تو آپ نے ہونا ہی تھا، ظاہر ہے وہ ساری قوتیں ختم ہو گئی، وہ ساری جتنی بھی وہ انرجی تھی وہ تو رہی کوئی نہیں، تو اب آپ نے نیکی ہونا۔ تو اللہ نے اس عمر کی برکت کو بڑا پسند کیا ہے، اور جو بزرگوں کا ارشاد ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اس حوالے سے کہ بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں جیسا ہو۔ کیا ہے بولو؟ بہترین جوان وہ ہے کہ وہ بوڑھوں جیسا ہے، یعنی اس کی سوچ اور فکر جیسے ایک بوڑھا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے اور اب آخری عمر میں ہوں، لہذا اپنے دھیان کروں، بڑی عیاشی کوٹ لی، بڑا موج مستی کر لی، اب بھائی آخری عمر ہے، لہذا اب ذرا نیکی کی طرف رجحان کروں۔ فرمایا بہترین جوان ہے وہ جو اس کی یہ سوچ ہو گئی، حالانکہ اس کی تو عمر بھی جوانی کی ہے، یہ سوچ تو جا کے بڑھاپے میں آتی ہے، تو بڑھاپے کی سوچ کو وہ جوانی میں لے آیا، کہا بہترین جوان ہے کہ اس کی سوچ بوڑھے جیسی ہو چکی، اور اس کے اندر جو، اور دوسرا جب بوڑھا ہو جو کوئی شخص ہوتا ہے جب وہ عبادت میں جاتا ہے تو عبادت میں بھی اس کی ذرا ایک آہستگی ہوتی ہے، کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، قواعد اتنے مضبوط نہیں ہوتے، لہٰذا اس سے رکوع بھی آرام سے ہوتا ہے، سجدہ بھی آرام سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ذرا سلونیس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کا کوئی نماز سے محبت نہیں ہوتی، اس کی وجہ وہ قوا ہوتے ہیں، اس کی وجہ جسم کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ لاغر ہوتا ہے کہ وہ تیز نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ آسانی سے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے۔ تو جس جوان کو آپ جوانی میں ایسی نماز پڑھتے دیکھیں کہ وہ جوانی میں ہے اور اتنا آہستہ وہ رکوع اور سجدے کر رہا ہے، یہ تو بوڑھے شخص نے کرنے تھے، یہ تو بڑھاپے میں ہونے تھے جا کے، اس وقت آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو بتائیے کمال ہو گیا کہ اللہ نے فضل کر دیا، اور وہ وہی سوچ جو 80 سال کی عمر میں آنی تھی وہ 25-20 سال کی عمر میں آ گئی۔ تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جن جوانوں کو اللہ ان عمروں میں
سجود میں رکوع میں جھکا دے، نمازوں میں جھکا دے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ تصور راسخ ہو جائے کہ یہی اصل دین ہے اور اصل یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ، پھر دیکھیے کہ میں اگر ایک اور بات آپ کی توجہ کے لیے کروں کہ جوانی کو اس لیے بھی بڑی عزت حاصل ہے کہ یہ انسانی شعور کے پیک اور چوٹی کا دور ہوتا ہے، یعنی انسانی شعور بلندیوں پہ ہوتا ہے جوانی کے دنوں، اور انسانی جو جتنی بھی انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے رحمتیں دی ہیں وہ جوانی کے دنوں میں مکمل ہو جاتی ہیں، اور 30 برس تک اس کی ساری چیزیں اللہ مکمل کر دیتا ہے، اور 40 برس میں تو ویسے ہی عقل مکمل کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا ایک پیک کا دور ہے یہ۔ جب بچپن تھا تو اس وقت قوا مضبوط نہیں تھے، جسم مضبوط نہیں تھا، بڑھاپا آیا تو بھی یہی حال ہو گیا، کان کم ہو گئے سننا، زبان لڑکھڑانے لگی، جسم میں دردیں اٹھنے لگی، اور اب حالت وہی ہو گئی۔ تو یہ دونوں عمریں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک نیچرلی محسوس ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، یعنی بچپن میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، بولیے، بڑھاپے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں عمریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک نیچرلی، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا، اور ادھر کہہ سکتے ہیں میں جی بوڑھا ہو گیا، اب کیا کریں، اب تو بس چارپائی ہے اور مسلح ہے، کیا کروں، اور تو لہٰذا دین کا کام تو نہیں کر سکے گا کیونکہ بوڑھا ہو گیا، ادھر بچپن ہے ادھر بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اصل میں انسان کی جو لائف ہے وہ جوانی کی عمر ہے، یہی وہ اصل عمر ہے جس میں اللہ اپنے بندے پہ بڑی امیدیں لگاتا ہے، بڑی امیدیں لگاتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے سے بڑی امید لگ جاتی ہے، یار میرا بندہ جوان ہو، میرے بندے کو اللہ نے قوت دے دی، اور وہ بڑا وہ اللہ کی خاص اس پہ نگاہ ہوتی ہے، اور پورا اس پہ دھیان ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے اس کی اپنی طرف سے کوئی کمی اب چھوڑی نہیں، میری طرف سے کوئی کمی نہیں، اب تو ہم نے اس کو رج رج کے دے دیا، سب کچھ دے دیا، جوانی کے دن اس کو دے دیے، اس کو جو ہے وہ خوبصورت چہرہ دے دیا، اس کا جسم مضبوط کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر ہم نے قوتیں بھر دی، اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو اس وقت بندے پہ بڑی امید ہوتی ہے اللہ کو، اور پھر ایسا جوان جب وہ اللہ کی آنکھ، اللہ کے سامنے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، اور وہ جب اس کی آنکھیں اس گناہ کے خوف سے رو پڑتی ہیں جو اس سے ہو چکا ہوتا ہے، اور جب اس کی آنکھ سے وہ ندامت کا وہ آنسو ٹپکتا ہے، تو وہ پھر آنسو اس طرح نہیں جاتا کہ وہ اس کو اللہ جانے دے، بلکہ اس آنسو کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمام فرشتوں کو بلا کے اس آنسو کی زیارت کرواتا ہے، تمام فرشتے اکٹھے کیے جاتے ہیں، آ جاؤ فرشتوں آ جاؤ، سارے آ جاؤ، حکم ہوتا ہے تو فرشتے تمام کائنات سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مولا ہمیں سب کو بلا لیا گیا، کوئی بہت خاص برکت کو، خاص دعا کو، خاص ہمارے لیے حکم ہوگا، ہاں ہاں خاص حکم ہی ہے، خاص دعا ہی ہے، خاص موقع ہی ہے، وہ دیکھو سامنے زمین پہ، وہ دیکھو ایک جوان رو رہا ہے، تو اللہ فخر کرتا ہے اس جوان پہ، ان فرشتوں کے آگے، کہتا بڑی اعلیٰ عمر ہے جی، بولیے، بول کے کہو نا سبحان اللہ، بڑی اعلیٰ عمر ہے، اس کی ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو بڑی خاص برکت حاصل ہے، اور جوانی کے جو آپ کے وہ جو بھی اللہ کے رستے میں قدم اٹھے ہوتے ہیں، ان قدموں کی وقت ساری زندگی کے قدموں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اس عمر کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا کہ جب موسیٰ جوان ہو گئے، یہ لفظ ہے قرآن میں، اور وہ جوانی تک پہنچا، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جوانی تک پہنچ گئے وہ، اس کے بعد پھر ہم نے انہیں تورات عطا فرمائی، لہذا عمر بڑی اچھی ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ ساری جوانی اللہ کو دے دی اور توفیق مل گئی، جسے اللہ آپ سب کو بھی دے، آمین کہہ دی۔ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ شکر اللہ کا کہ زیادہ تر جوان بچے ہی ہیں، ہمارے پاس بھی بچیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے جوان ہی، اللہ نے ادھر بھی برکت ایسی دی ہوئی ہے، تو اللہ آپ سب کو بھی یہ سعادت دے رہا ہے الحمدللہ، اور جو بھی دین میں جوانی کے دنوں میں آ گیا ہے
اس کی تو بس کیا ہی اس کے لیے کہا جائے سوائے یہ کہ مبروک مبروک الف مبروک، 1000 بار اسے مبارک ہو کہ اس کو دین کی راہ جوانی کے دنوں میں مل گئی، ورنہ آپ اٹھ کے ذرا دیکھیے کیا حال ہے، کس طرح لوگ جوانی کے دنوں میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے ان شب و روز کو کس طرح سے وہ آگ لگا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کس طرح وہ جوانی کے دنوں کو ضائع اور اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کر کر کے لگے ہوئے ہیں کہ شاید جو ہے مزہ آ جائے جوانی کا۔ جوانی کا کیا مزہ؟ مزہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، بولو نا، اللہ کی یاد میں ہے، مزہ تو سارا اس کی محبت میں ہے۔ اگر وہ نہیں نصیب تو آپ دنیا کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو سکون نہیں آ سکتا۔ تو خیر وہ تو کرم ہو گیا، اللہ نے فضل کیا، اور مجھے بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایف ایس سی کا دور تھا اور بالکل ابھی جوانی کے ایام شروع ہوئے تھے، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت ہی اللہ نے سعادت دے دی اور قبلہ عالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو گیا اور آپ کی سنگتیں نصیب ہونے لگیں، اور وہ جوانی کے بالکل اوائل دن تھے، اور ابھی بالکل ایک جیسا، جیسے یوں سمجھ لیں کہ بندہ ابھی اٹھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور بھی اچھا تھا، موبائل شوبائل کا دور نہیں تھا، لہذا بڑی اچھی ہماری صحت بھی ہوتی تھی اور معاملات بھی اچھے ہوتے تھے، اور بڑا وہ ایک اچھے انداز میں وہ وقت ہم نے دیکھا ہے جو اس وقت جوانی کے اوائل دن تھے۔ خیر تو جب آپ سے ملاقات ہوئی تو پھر جس طرح آپ نے پھر اس کو دیکھا کہ یہ اچھا جوان ہے، نیک جوان ہے، تو آپ نے پھر اسی طرح توجہ دے دی، برکت ہو گئی، معاملات آگے چلتے رہے، اور پھر یوں سمجھ لیں، میں اگر یوں کہوں کہ پھر صاحب نے ہوش ہی نہیں آنے دی، یہ لفظ بہتر رہے گا، پھر آپ نے ہمیں ہوش ہی نہیں آنے دی۔ ہوش مطلب کہ کوئی دھیان ادھر کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیا، یعنی آپ نے ایسا پھر باندھ لیا، ایسا اپنے ساتھ اس کو نتھی کر لیا کہ اس کے لیے آپ نے پھر ایسے وہ آپ کے ذرائع تھے، آپ کے ٹیکٹکس ایسے تھے کہ ہم تو ہے نہیں جانتے تھے، ظاہر آپ عمر میں ہم سے بڑے تھے اور وہ سارے داؤ پیچ سمجھتے تھے جو اس دور میں ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ سارے ہی ہم پہ آزما دیے کہ کسی طرح یہ نکل نہ جائے، ہم سمجھ ہی نہ پائے، ہمیں وہ آپ نے ایسے داؤ پیچ لگائے کہ بس ایسا نتھی کیا اپنے ساتھ کہ پھر وہ جدا ہونے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ سعادت بڑی رہی، اور پھر ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ تھے، عمر نواز صاحب بھی تھے، احمد شہزاد صاحب بھی تھے، اور بھی دیگر ساتھی جو ہمارے قریبی ساتھی تھے سارے، وہ بھی اسی عمروں میں تھے، انہی عمروں کے دلوں میں تھے، تو آپ نے انہیں دیکھ لیا کہ اب یہ وقت بڑا اچھا ہے ان کا، اسی میں اگر یہ سیکھ جائیں گے تو آگے تو خیر معاملات بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس عمر کے وہ جو دن اور رات تھے جن میں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ آپ اعتکاف کی راتوں میں ہمیں 3 گھنٹے ذکر کرایا کرتے تھے، اور 3 گھنٹے کا ذکر ہم نے کیا ہوا ہے، اور بغیر اٹھے آپ نے تسلی سے بٹھا کے، کیونکہ عمر اچھی تھی، جوانی کے دن تھے، اور کوئی وہ جسم بھی بہترین، طاقت اچھی، نیند شین بھی کوئی نہیں اس طرح، تو بڑا وہ وقت ہوتا تھا۔ پھر جو ہے وہ لمبی سیٹنگز کرنا، لمبے جو ہے وہ بیٹھ کے درس سننے، اور پھر سفر کرنے، دور دراز جانا، راتوں کو بھی مطلب لمبا وقت جاگنا، ظاہر اس عمر میں انرجی آپ کی ویسی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو آپ پھر تھکتے نہیں ہیں، کم تھکتے ہیں آپ، بہت کم، بلکہ رات 2 بجے کے بعد تو یہ حالت ہوتی تھی کہ زیادہ لگتا تھا کہ اب اور زیادہ بیٹھنے کی قوت آ گئی ہے، ابھی 2 گھنٹے اور بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا وہ چل چل کے وہ رواں ہو جاتا تھا سسٹم روحانی، کہ سارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سب کو یہ توفیق دے الحمدللہ، اور یہ برکت بس وہی ہے جنہوں نے جوانیوں میں یہ برکتیں لی، آج وہی لوگ اپنے بڑھاپوں میں وہ ساری عزتیں انجوائے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے وہ برکتیں اس وقت نہیں لی آج بھی نہیں، وہ آج بھی اسی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے وہ وقت ضائع کر دیے جو نیکی کے اصل وقت تھے، جو لینے کا اصل ٹائم تھا، وہ آپ نے ضائع کر دی، انہوں نے ضائع کر دی۔ تو خیر ہمارے ساتھیوں میں بھی بہت سارے ساتھی ایسے ہی ہیں
کہ انہیں بھی جوانیوں میں ہی توفیق ملی، اور ماشاءاللہ شادیوں سے پہلے اللہ نے سعادتیں دی، آتے رہے بیٹھتے رہے، موقع دیا اللہ نے، کتنا کچھ سیکھا، کتنی عزتیں پائیں، کتنی برکتیں پائیں، اور آج اللہ نے ان کے نام روشن کیے ہوئے، اللہ اور روشن کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ہماری بچیوں میں بہت ساری بچیاں اسی طرح بڑے اوائل دنوں میں ہمارے پاس آئیں، میٹرک کے بعد آئیں، ایف ایس سی کے دوران آئیں، تو اللہ نے کتنا کچھ سیکھنے کا موقع دیا، کتنی عزتیں برکتیں دی، کتنی انہیں اللہ نے شعور کی عزتیں عطا فرمائی کہ آج اگر وہ کسی جگہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو ہزار جو ہے وہ عبادت گزاروں سے بہتر، اور ان کو اللہ زیادہ وہ شعور کی عزت دے چکا ہے۔ اس کی وجہ ان کا وہ وقت ہے جی، جو انہوں نے جوانی کے دنوں میں دیا، اور وہ وقت جو انہوں نے اس وقت کما لیا، اس کی کوئی نعم البدل نہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی اور چیز کر لیں تو ہم ان جیسے ہو جائیں، نہیں، جنہوں نے جوانی کے دن دے دیے، اب ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ وقت سٹور ہو چکا ہے۔ اللہ تو اللہ اور دے انشاءاللہ، اللہ اور دے۔ اب آپ جو فرما رہے ہیں وہ اصل میں نے ساری گراؤنڈ بنائی ہے اس بات کے لیے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے۔ یہ کیا ہو، یہ تو چلو جوانی میں چلو مل ہی گیا، لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت شیطان نفس لے جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اور دیکھا ہم نے، مطلب ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جوانی کے دنوں میں آئے، بڑا اچھا چلے، بہترین چلے، اعلیٰ چلے، بڑی محبت عزت برکت سب کچھ لیتے رہے، ایسا زبردست کڑکا آیا شیطان نفس کی طرف سے کہ آج تک نظر ہی نہیں آتے۔ اب گئے کدھر؟ جی بولیے، گئے کدھر کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ لگ رہا تھا کہ یہ بندہ تو جناب میں کہتا ہوں جنازے میں شاید تمہارا کندھا بھی یہی دے رہا ہوگا، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا جو ہے ساتھ ساتھ چلنے کا جذبہ، اور اس قدر اس کی ایک جو ورفتگی تھی کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی تقسیم، بولیے اللہ کی تقسیم، کہ وہ بس وہ نظر نہیں آ پاتے۔ اب ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں، اور کئی ہمارے پیر بھائی تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، ہم نے حضرت صاحب کے ساتھ دیکھا انہیں کہ وہ جوانی کے دنوں میں تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے جناب یہ تو راکٹ ہے کوئی بندہ، اتنا دین کا کام دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے جناب، ہر وقت چل رہا ہے، ساتھ چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کر رہا ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں، داڑھی شریف، امامہ شریف، درود شریف، مجالس، ذکر، فکر، ساتھ ساتھ رہنا۔ بس ایسی آزمائش میں پڑے کہ نام و نشان مٹ گیا، بولیے ایسا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جوانی کے دنوں میں آ گیا تو عزت تو بڑی ہے اس کی، بولیے عزت تو بڑی ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کوئی ایسا کوئی معاملہ بنے کہ جدائی ہو جائے، تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین۔ اسی لیے بزرگ جملہ کہا کرتے ہیں کہ سیلیاں پرن کڑے رنگا رنگ کڑے، سیلیاں پرن کڑے رنگا رنگ کڑے، پڑے پریاودہ جانیو جدا توڑ چڑھے، یعنی اس کا ہم جانیں گے کہ پر گیا ہے جو توڑ چڑھے، مکمل آخر تک ساتھ ہو۔ پھر اس میں کئی ہر باتیں ہو سکتی ہیں کہ بزرگوں نے اس بات پہ ہمیشہ توجہ دی ہے کہ بھائی ابھی نہ تعریف کرو، ابھی ہمارے لیے زیادہ نہ اتنی تعریفوں کے اب پل باندھو، بس یہ دیکھنا کہ ایمان پہ خاتمہ ہوا یا نہیں، اس سے پہلے پہلے نہ ہمیں کوئی اتنا، تم اتنا نہ کرو کہ پتہ نہیں حضرت صاحب جہاں بہت ہی کوئی بلندیوں پہ فائز ہیں، کوئی پتہ نہیں بھائی آخری لمحہ میں کیا ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ آخر تک جانے کا اور آخر تک اپنے آپ کو سنبھالنے کا جو ہے وہ اصل رنگ دکھانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نہیں، قطعاً نہیں۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ شہادت کا وقت یاد آتا ہے، آج شام میں بھی پتہ نہیں کیوں یاد آ رہا تھا، شاید اسی لیے آج یہ گفتگو ہونی تھی کہ میں اچانک آپ کی وہ یاد آ رہی تھی کہ آپ جب محراب میں کھڑے تھے مسجد نبوی میں اور آپ پہ حملہ ہوا
اس بدبخت نے جب خنجر آپ کو مارا تو جو ہی خنجر آپ کو لگا تو بجائے یہ کہ آپ چیختے اور آپ مطلب آپ آہ کرتے یا آپ کوئی ایسا انداز اپناتے جسے درد کی کیفیت ہو، کیا بولے؟ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کتنی فکر تھی، کتنا اندر ایک وہ کب تک سوچا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا کہ میرا آخری لمحہ کیسا آئے گا، میرے آخری لمحات کیسے ہوں گے، کتنا اس کے اوپر غور کیا ہوگا، کتنی حسرت ہوگی کہ میرے آخری لمحے کیا ہوں گے۔ تو جب وہ خنجر لگا تو یقین ہو گیا، بولیے، یقین ہو گیا کہ وہ آخری لمحے آ گئے اور میں مسجد کے محراب میں کھڑا ہوں اور مسجد نبوی میں ہوں، تو یقین ہو گیا۔ تو کیا بولے؟ میں کامیاب ہوں۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں آخر میں کیا ہو جائے اور معاملات کدھر سے کدھر چلے جائیں اور کس طرح میرا معاملہ بنے گا آخری وقت میں۔ اتنی بڑی شخصیت، بولیے اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک جب مدینہ شریف تھے تو آپ نے ان کو منافقین کی لسٹ بنا کے دی تھی کہ حذیفہ آئے میں آپ کو لکھوا دوں، تو حضور نے نا منافقین کے نام لکھوائے تھے، سارے منافقین کے نام ان کے پاس تھے اور سب صحابہ کو پتا تھا کہ اس کے پاس لسٹ موجود ہے، اس کے پاس حضور نے لکھوائی ہوئی ہے۔ لہٰذا عجیب انداز تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک رات دستک ہوئی، باہر نکلے تو دیکھا حضرت عمر امیر المومنین، آپ کا ہی دور تھا، تو حیران ہوئے، کہا حضور رات کا یہ پہر آپ میرے دروازے پہ، مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا، آپ میرے گھر آ گئے۔ کہا یار اصل میں بات ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے میرے درمیان رہے، اس لیے علیحدہ آیا ہوں۔ تو فرمایا حکم کیجیے، تو علیحدہ لے کے گئے۔ فرمایا حذیفہ یار ایسا کرو وہ لسٹ دورا کھولو، مجھے صرف اتنا بتا دو کیا عمر کا نام تو نہیں اس کے اندر، کیا عمر کا نام اس منافقین کی لسٹ میں تو نہیں؟ تو اندازہ کیجئے اس حد تک ان لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ وہ شخص ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اسے بھی اپنی آخرت کے بارے میں اتنا خوف۔ اور پھر ایک بار یہ بھی ہوا کہ حضور نے دیکھا کچھ دن حضرت عمر نظر نہ آئے مسجد میں، پوچھا کہاں ہیں؟ کہا گھر ہیں اور کمرے میں بند ہیں، اندر ہی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، باہر نہیں آ رہے۔ کہا ایسا کیا ہو گیا؟ آؤ چلتے ہیں۔ چلے گئے، جا کے دستک دی، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً دروازہ کھولا، دیکھا تو آنکھیں رو رو کے سرخ ہوئی ہوئی ہیں، سوجی ہوئی ہیں، حالت عجیب ہے۔ تو فرمایا عمر یہ کیا حالت بنا لی، کیا ہو گیا؟ مسجد نہیں آ رہے، نماز پڑھنے نہیں آ رہے مسجد میں، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، ایسا کیا ہو گیا اور یہ حالت کیا بنا لی ہوئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کوئی بتاؤ مجھے۔ میں حضور اگر آ ہی گئے ہیں تو اب ایک ہی بات بتا دیں کہ کیا عمر بخشا جائے گا؟ صرف اس بات سے رو رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتا دے کیا میں بخشا جاؤں۔ تو اتنی فکر، بولو کہ پتہ نہیں جوانی کے دنوں میں عزت پائی تھی، اب وہ بڑھاپے تک جاتی ہے یا نہیں، اور آگے معاملہ چلتا ہے یا نہیں، کیا آگے بنے گا۔ تو یہ بہت بڑی فکر ہے۔ اللہ جسے عطا کر دے، آمین کہہ دو، اللہ جسے عطا کر دے، جس سے اللہ توفیق دے دے۔ کہ دیکھو آپ ٹھیک ہے بڑے بڑے آپ بنا لیں، جو ہے وہ اللہ کے دین کے مرکز بنا لیں، آپ بڑے بڑے جھنڈے کھڑے کر لیں، لیکن اس بات سے ہمیشہ ڈریں کہ کسی وقت بھی نفس و شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، اللہ بھی اپنے کرم سے بندوں کے پیچھے ہی ہے، اور نیکوں کا تو ساتھ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، بولو نیکوں کا وہ ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی آزمائشیں کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے،
ہاں بولے کہو سبحان اللہ، بولیے. اس لیے کہا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے. یہ بڑی بات ہے یار، کہ بڑھاپے تک چلا گیا، اس کے بال سفید ہو گئے. جوانیوں میں نمازی تھا، بڑے بڑے قرآن کے اس کے پاس معاملات تھے، حدیث کے معاملات تھے، بڑی بڑی مجالس میں جایا آیا کرتا تھا. کیا وہ بڑھاپے تک بھی آ گیا؟ رب واقعی اس کا معاملہ ایسا بن گیا. اللہ تو اللہ ایسا کر دے، آمین کہو. اللہ ہمارے بھی معاملات ایسے بنائے کہ زندگی ہمیشہ ہمارے ساتھ اس طرح رہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ ایسے وفادار رہیں. تبھی جو قرآن کریم کا درس دیتے ہوئے ایک آیت پڑھائی تھی قرآن آسان کورس میں، جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جنتیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ آپس میں جب بات کریں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم تو گھروں میں ڈرتے رہتے تھے، ہم تو گھروں میں سہمے، لفظ سہمے رہتے تھے. یہ وہ سہمے رہنا یہی ہے، گھروں میں بولو سہمے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے. حالانکہ یقین بڑا ہے، اعتماد بھی بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے، پیار بھی بڑا ہے، جذبہ بھی بہت بڑا ہے، پیچھے دعائیں بھی ہیں، سنبھالنے والے بھی موجود ہیں، سائیں بھی موجود ہیں. اتنے سہارے ہیں کہ خدا کی قسم تم ذرا ہلکا سا ذرا اپنے آپ کو علیحدہ کر کے تو دیکھو، اتنے سہارے تمہیں اٹھانے کے لیے آ جائیں گے کہ حیران رہ جائیں گے کہ یار اتنے سہارے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنے سہارے ہمارے پاس تھے. کیونکہ چونکہ احساس ہی نہ ہوتا، بعض اوقات انسان چل رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنے سہارے. لیکن اس کے باوجود جنتیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بولو سہمے رہتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کر لے اور ہمیں ہمیشہ اپنے دین پہ ایسے ہی کاربند رکھے. اور یہ جوانیاں ڈلیں بڑھاپوں میں، اور یہ بڑھاپوں میں ڈلیں، اور اس کے بعد یہ پھر اور بڑھاپے میں ڈلیں. پھر ایک وقت آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی حضرت اب تو گھر ہی ملتے ہیں، ہم تو باہر بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے اب حالات ایسے ہیں کہ وہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اب تو ایسے ہی انداز. میں نے قبلہ ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہی دیکھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ کے معاملات ایسے ہی میں نے دیکھے، آخری عمر میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، بہت ضعیف ہو چکے، اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ چار پائی سے اٹھنا بھی ممکن نہیں. اس کے باوجود جمعہ پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے مجھے بس ممبر پہ بٹھا دو، اس کے بعد آگے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بات کر لوں. وہ کہتے تھے حضرت اب آپ سے نہیں بولا جاتا، لیکن جمعہ آپ نے آخری دن تک پڑھایا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ آخری دن بھی جو ان کے تھے وہ بھی آپ، بلکہ اس سے جس ہفتے آپ کا وصال ہوا اس سے ایک ہفتہ پہلے کا جمعرات کا درس بھی دیا آپ نے، یعنی جو مکتوب عاشق کا درس آپ بڑے قبرستان دیتے تھے وہ بھی نہیں چھوڑا، اور وہ آخری درس دے کے گئے تھے آپ. اس کے بعد وصال ہوا. تو اللہ ایسا ہمیں بھی دے دے، آمین بولو نا یار. اللہ ایسا ہمیں بھی دے دے کہ ہم اپنے اس توڑ تک پہنچے، اپنی اس آخری دم تک جائیں. جب یہ اللہ نے عطا کر ہی دیا ہے تو پھر یہ 2 دن کی نوکری تھوڑی ہے، تو پھر تعمر ساری زندگی آخری دن تک ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے. حدیث نبوی میں ہے، سنیے، جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوا اس کی مغفرت ہو گئی. ان کے کہو سبحان اللہ. فرمایا یہ تو حضور کی حدیث نے بھی ہمارے دلوں کو ٹھنڈ ڈال دی، اور اس کا ذکر حضور آپ نے اپنے مکتوب میں کر دیا کہ اسے مبارک دے دو اس بوڑھے کو کہ جو اسلام پہ بوڑھا ہو گیا، اور آج بھی اس کی نمازیں اسی طرح ہیں، آج بھی اس کے درس اسی طرح ہیں، آج بھی وہ نیکی کے اس رستے کو نہیں چھوڑ رہا، آج بھی اس کو اللہ نے اسی طرح رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے زندگی میں کئی معاملات اوپر نیچے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن سے، انسان کی سوچ سے، انسان کے ہاتھوں سے، انسان کے معاملات سے ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ انجام میں کیسا ہے، آخر میں کیسا ہے. اب آخر میں اگر مسلح پہ نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے مغفرت کر دی. حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا، مغفرت بولو ہو گئی، مغفرت ہو چکی ہے. حالت اسلام میں اس کی عزت و برکت اللہ نے سے دی.
اللہ ایسا ہمیں کر دے. اسی لیے بزرگوں نے سفید داڑھی کی بڑی عزت بیان فرمائی. سفید داڑھی، اور حدیث میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں. آقا اسلام نے فرمایا جب کوئی سفید داڑھی والا شخص اللہ کی بارگاہ میں حشر میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، سفید داڑھی ہوگی اس کی، تو اللہ فرمائے گا کیا فرشتوں اسے کیوں میرے سامنے لائے؟ پوچھا جائے گا مولا اس لیے لائے ہیں کہ صاحب ہے اس کا، اس کو پیش کیا گیا ہے آپ کے سامنے، صاحب شروع کیا جائے. کس لیے صاحب شروع کر رہے ہیں اس کی تو سفید داڑھی ہے. سفید داڑھی کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی. اکرام اتنا ہے سفید داڑھی کا، اس کا حساب لیتے ہوئے بولو مجھے شرم آتی. لے جاؤ اس کو سائڈ پہ، لے جاؤ، جانے دو اسے جنت میں بھیجو. سفید داڑھی والا بابا، اللہ کتنی عزت ہے، بولو نا. اللہ جسے عطا کرے. ایسا سفید داڑھی کا ایک اپنا اکرام ہے. اور پھر بوڑھے لوگوں کو کتنی عزتوں سے نوازا گیا. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی اس نے مجھ محمد کی عزت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے جیسے اس نے میری عزت کی. جس نے کسی بوڑھے کو رستہ دیا سمجھو اس نے مجھے رستہ دیا. جس نے کسی بوڑھے کو بٹھا دیا سمجھو اس نے مجھے بٹھا دیا. جس نے کسی بوڑھے کو جو ہے وہ کھلا پلا دیا سمجھو مجھے کھلا پلا دیا. تو لہذا بوڑھے کی عزت جو ہے بولو وہ حضور کی عزت کے برابر ہے. تو بڑھاپا اسلام کے اندر بڑا ہی اعلیٰ ایک وقت ہے جو اللہ جسے عطا کرے. اگر وہ صحیح بڑھاپا ہے تو جو اسلام کے اندر وہ بوڑھا ہو گیا اور وہ نظر آتا ہے کہ یہ ضعیف آدمی ہے، نمازی ہے، سجود رکوع کرنے والا ہے، اور اس کی زندگی میں اسلام کی برکتیں بڑھاپے تک موجود ہیں، تو اس کی تو عزت حضور کی عزت تک چلی گئی. وہ ہو اتنی بڑی عزت بولو. ہاں وہ بوڑھا نہیں جو نکما ہے اور گالم گلوچ کرنے والا، اور جسے بلکہ وہ کیا بزرگوں نے فرمایا انتہائی بدبخت ہے وہ بوڑھا جو جوانوں جیسا ہو. بد نصیب ہے وہ کہ وہ بولیے جوانوں جیسا ہے. بھائی بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو عمر ایسی ہو گئی ہے، نیچرلی نظر آ رہا ہے کہ تیری اب چیزیں ویسی نہیں رہی، تو اسی طرح کھرچ کے بناتا چلا جا رہا ہے. بھئی اب مان لے اس بات کو کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے. نہیں جی میں ماننا ہی نہیں، میں نے نہیں ماننا، میں بوڑھا ہوں. حرکتیں اسی طرح لاؤ بالی پن، اوچھا پن، اسی طرح ہنسنا، اسی طرح جو ہے وہ بھاگنا دوڑنا، اور اس طرح کا انداز جیسے میں بڑا جوان آدمی، اور لوگوں کو یہ دکھانا کہ مجھے برا لگتا ہے مجھے کو بوڑھا کہے. استغفر اللہ. بولیے بعض ناراض ہو جاتے ہیں، اس بات پہ، اور نجیسے بڑے ٹھیک ٹھاک ہے تو انسانوں کی سمجھے ایسے بڑے جوان آ جائے، یعنی وہ بوڑھا کے لفظ سے ہی نفرت کرتے ہیں اور ان کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی انہیں بوڑھا کہے. اسی طرح عورتیں بھی دیکھ لیں، کوئی کہہ کے دیکھیں ذرا تھوڑا سا ان کو کہ آپ بوڑھی ہو گئی، ساتھیوں میں تکلیف شروع ہو جائے گی. مجھے بوڑھی کیوں کہا؟ میں تو ابھی ٹھیک ہوں. بوڑھی ہوئی تیری ماں، بوڑھی ہوئی تیری فلاں، مجھے کیوں کہا؟ یعنی ہماری نظر میں بڑھاپا ایک عیب ہے، ایک عیب کی طرح ہم اسے نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو عیب ہوگا، اچھا بوڑھا ہوگا، ختم ہوگی زندگی، اب تو دیکھ کے مکمک گئی زندگی کا، بوڑھا ہو. بھائی یہ عیب تھوڑی ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اعزاز ہے جس سے اللہ عطا فرمائے. حضور کی حدیث میں آتا ہے اکر اسلام ارشاد فرمایا، سنیے. حضور فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس نے نیک عمل کیے ہو. بہترین انسان. خیرکم خیر، تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی بھی ہے اور نیک اعمال کی. اور فرمایا حضور سب سے برا کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے برے اعمال. فرمایا وہ برا ہے، سب سے برا ہے کہ عمر بھی لمبی پائی ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ برائی بھی چھوڑ نہیں رہا. 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، ابھی تک باز نہیں آتا. فرمایا کہ یہ برا ترین انسان ہے میری امت. اور اچھا وہ ہے جس کی عمر طویل ہے اور بولیے اعمال اچھے، نیک عملوں میں اللہ نے کمال کر دیا. جس کو اللہ نے توفیق دی تو لہذا بڑھاپا کو بری چیز نہیں، یعنی بوڑھا ہو جانا اور بوڑھے انداز میں رہنا یہ اچھا ہے. جیسا اللہ نے دیا، جیسا وقت دیا، جیسی حالت سے اس نے گزارا، جس حالت میں وہ لایا ہے اس کی قدر کی جائے.
اس کی قدر کی جائے کہ بھائی دیکھو یہ تو بری حالت ہے، تو لہٰذا اسی طرح رہا جائے، اسی طرح کا شو کیا جائے، اسی طرح کی ڈریسنگ کی جائے، اسی طرح کا اپنے آپ کو شو کیا جائے کہ بھائی آئی ایم اولڈ ایج ناؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں تو اتنا ہی آپ زیادہ جوانوں جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، جوانوں جیسے انداز اپنائے پھر رہے ہیں، جوانوں جیسی اپنی جو ہے وہ حالت بنائے پھرتے ہیں کہ لوگ نہ ہی مجھے یہ سمجھیں اور میں اپنے وہ گناہوں کے کاموں کو کرتا رہوں، تاکہ میں نظر جو آ رہا ہوں جوان تو پھر ٹھیک ہے کروں، جب بوڑھا نظر آؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو جی بوڑھا ہو گیا اور گناہ کر رہا ہے، لہذا اپنے گناہوں کو کرنے کے لیے وہ جوانی کی حالت اپناتے ہیں۔ اور مجھے وجہ بتا دیں کیا ہے، وہ بول دیجیے، آپ بتا دیں، سارے ذی شعور لوگ ہو آپ لوگ، کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس گندگی کو نہ چھوڑوں، کیوں؟ کیونکہ میں ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے بوڑھا ہو کے دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی اس حالت کو غنیمت سمجھا جائے کہ اللہ نے بڑھاپے تک لے گیا وہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی اعلیٰ ہے جس کو اللہ نے طویل عمر دی اور اس نے اعمال اچھے کیے۔ آخری بات، چونکہ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ بڑھاپے میں خاتمہ بالایمان اور انجام بالخیر کی فکر ہو، خاتمہ بالایمان اور انجام بالخیر کی فکر ہو کہ میرا اب انجام ٹھیک ہو جائے، وقت قریب آنے والا ہے اور میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو لہذا اب میرا خاتمہ بہتر ہو جائے۔ اور یہ سوچ جو ہے وہ بڑھاپے میں آ جانا اور اس سوچ کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ سن لیجئے بات، سارے بوڑھے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کسی نے کیا اچھا لکھا ہوا تھا کہ سارے بوڑھے عقل مند بھی نہیں ہوتے، بعض احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض بے وقوف بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سارے بوڑھوں کو عقل مند نہیں سمجھنا کہ یہ بوڑھا آدمی تو بڑا ہی عقل مند ہوگا، بے وقوف بھی تو بوڑھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ خاتمہ بالخیر اور انجام بالخیر، اس کی سوچ بڑھاپے میں آ جائے اور پھر انسان اسی طرح چلے کہ نہیں، میری زیادہ اب جو میری وقت کی حالت ہے وہ دینی کاموں میں صرف ہو اور زیادہ میرا دھیان اسی طرف لگا رہے، میری جو کوشش ہے وہ ادھر چلی جائے۔ ایک بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بات بڑی ضروری ہے اس حوالے سے۔ جب آپ ایسی عمر میں آ جاتے ہیں نا، یعنی 50 سال سے اوپر سمجھ لیں، تو اگر آپ دین کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ آپ کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ آپ اپنے شب و روز میں زیادہ اپنے وقت میں دین لے آتے ہیں، تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ اس عمر کے بعد دین کی طرف بہت رجحان کر دیتے ہیں اپنا، اللہ ان کی اولادوں میں اور ان کے معاملات میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں یہ روزی روٹی کے معاملات سے نکال کر ایسی زندگی میں لے آتا ہے کہ اس کے سارے معاملات سیٹ کر کے اسے اپنے دین کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی اس عمر کے بعد بھی دنیا کا کتا بنے، یعنی حالانکہ عمر ایسی آ گئی کہ اب اس کی توجہ زیادہ دین کی طرف، دعا، نیکی، درود، درس، مسجد، مصلی زیادہ اس طرف ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ نہ کرے تو اللہ اس کو ایسی پنبیری میں پھرائے گا، ایسی زبردست اس کے اوپر مصروفیت ڈالے گا کہ کوئی کام بھی وقت پہ نہیں ہو پائے گا اور اولاد بھی اس کے قریب نہیں پھٹکے گی، دونوں طرف سے جائے گا، نہ دین ملا نہ دنیا۔ یہ میں نے بہت بڑی ریالٹی دیکھی ہے دنیا کہ جو لوگ اس عمر کے بعد دین کی طرف چل پڑتے ہیں، اور 50 سال سے اوپر جب نکاح ہونا تو 40 سال کے بعد چاہیے، بولیے، کیونکہ 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا، لیکن چلیں میں ذرا تھوڑا سا آگے لے کے 50 سال کہہ دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی دین کی طرف پورا رجحان نہیں نہ کرتا، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں آنے دے گا، پھر وہ ادھر ہی ڈال دے گا اسے، کہ تو اس عمر میں بھی نہیں آ سکا تو تجھے ہم بلائیں گے کب؟ اور پھر میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک عجیب روش اختیار کی ہوئی ہے ہم انسانوں نے، کہ ساری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں،
جوانیوں میں ہم ہنر سیکھتے ہیں، دکانداریاں سیکھتے ہیں، جاب سیکھتے ہیں، اپنا کام کرنا سیکھتے ہیں، کمانا سیکھتے ہیں، پھر گھر چلانے سیکھتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں، پھر بچے پالنا سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، پھر ہم دیگر داریوں نبھانا سیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو کیسے مینج کرنا، ہر چیز کرتے ہیں، سیکھتے چلے جاتے ہیں، سیکھتے کرتے چلے، یہ سارے ہی پروجیکٹ ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ رہ جاتا ہے، اللہ کو پہچاننا، اور وہ اللہ کو پہچاننے کا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ ہم اس وقت شروع کرتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کا بہت بڑا المیہ ہے، چاہے وہ کسی بھی، میں رنگ نسل کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی اور مذہب میں بھی چلے جائیں، میں اسلام کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ کسی اور مذہب میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی یہی ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا، اب لائبریری جا رہے ہیں، اب کتابیں کھول رہے ہیں، اب تفصیلیں شروع ہو گئی ہیں، اب جی ساری وہ جو ہے کھل رہی ہیں چیزیں، بھئی یہ وقت ہے۔ اللہ جیسا اتنا بڑا پروجیکٹ، اللہ جیسا اتنا بڑا سبجیکٹ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں جب آپ اپنے آفس سے یہ کہہ کے نکالے گئے ہیں کہ جناب اب آپ 8 گھنٹے یہاں جاب کرنے کے قابل نہیں، آپ گھر چلے جائیں، اپنے دفتر سے آپ کو چھٹی کرا دی گئی ہے، آپ کو دکان پہ آپ کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی اب آپ دکان پہ نہ آیا کریں، آپ کا یہاں آنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں بھی تنگی ہوتی، آپ گھر بیٹھیں، آپ کھانے شانے کھائیں، آپ گھر میں آرام کریں، چائے پیئیں، آپ اپنی کافی شافی پیئیں، آپ کمبل شمبل لے کے لیٹیں، رضائی میں لیٹیں، اس وقت اللہ کو ڈھونڈنے لوگ شروع کرتے ہیں، اس وقت اللہ کو کی تلاش شروع ہوتی کہ اب جناب اب وہ ہو تصوف پڑھنا چاہیے، اب مجدد پاک بھی کچھ چیز ہیں، اچھا فلاں جو ہے وہ بزرگوں کی کتاب بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا وہ بھی ہے، اچھا شروع کریں، کیا شروع کرنا، ختم ہو گیا کام۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انسان بہت بہت بڑا لاس کرتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنے کا پروجیکٹ یہ تو 25 برس کی عمر میں شروع ہونا چاہیے تھا، اللہ کو ڈھونڈنے کا پروسیس تو 25 سال کی عمر میں شروع ہو جانا چاہیے، اس کے ولیوں کی گفتگو، اس کے ولیوں کی عادتیں، اس کے ولیوں کے انداز اپنانے کا وقت تو 30 برس تھا، 35 سال تھا، چلو بڑی بھی حد ہوتی 40 برس تھا کہ جب تم یہ سارا کچھ شروع کر چکے ہوتے، اور بڑھاپے تک جاتے جاتے اللہ تجھے منزل عطا کر دے، اللہ تجھے منزل عطا کر دیتا کہ امیر بندہ بڑی محنت ہو، جیسے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کی جو بارگاہ کی برکتیں ہیں وہ بڑا بھی جلدی اللہ کسی کو دے تو 12 سال کم از کم اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر اس کو اور زیادہ مطلب گیلی لکڑی ہے اور وہ نہیں اتنا جذب کر سکتا تو زیادہ سے زیادہ 24 سال، بولو کتنا، 24 سال تک اللہ اس کو انتظار میں رکھتا ہے کہ یہ 24 برس تک میری تلاش میں ہے، 24 سالوں تک اللہ اس کو وہ عطا کر دے، لیکن جس کو 24 سالوں میں بھی نہیں ملا سمجھ لو کہ اسے کبھی نہیں ملا۔ یہ ذہن نشین کیجئے کہ یہ راہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے آپ 60 سال کی عمر میں شروع کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کا انداز ایسا ہے کہ وہ ایک دو دنوں میں ہی تمہیں وہ سارا کچھ نصیب کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑھاپے کی اپنی ایک فضیلت ہے، بولو وہ فضیلتیں تمہیں مل جائیں گی، اللہ نہیں ملے گا، بولو میں نے کیا کہا، وہ فضیلتیں تمہیں مل گئی، سفید داڑھی کی فضیلت بھی مل گئی، فلاں بھی مل گئی، سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت بھی آپ پا جائیں گے تو آپ نے لیٹ شروع کیا ہے۔ ریالٹی از ریالٹی، حقیقت کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ نے دیر سے شروع کیا ہے، آپ نے دیر سے شروع کیا ہے، وہ دیر سے ہی رہے گا، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں بن سکتا۔ تو مبارک ہو انہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ جلدی شروع کیے ہوئے اور اللہ کے رستے کے مسافر، اور اللہ کے رستے پہ چل رہے ہیں، اور اللہ کے رستے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے رستے کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے، اللہ نے مبارک کرے، اللہ نے مبارک کرے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ، ذکر کی طرف توجہ کیجیے، دل کی دھڑکن سے سنتے جائیے،
اللہ اور کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، تیرے پاکیزہ بندوں کے پاکیزہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اپنی رحمت سے قبول فرما. ہم سب کو مولا اس عظیم کلام کی برکتیں عطا فرما، اس کلام کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. جو ساتھی مولا تشریف لائے جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی مولا اس عزت کی دعا ہے، اللہ قبول فرما، خاص رحمت فرما. مولا یہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے مولا، بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اللہ اپنی رحمت فرما، ہمیں بہت زیادہ تیاری کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ ہمیں عزت و برکت، اور زیادہ علم اور شعور کی رحمتیں نصیب فرما. مولا اپنی رحمت فرما. مولا یہ دن اور رات جو تیرے دیے ہوئے ہیں، یہ امانتیں ہیں جو ہم تجھے واپس کر رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت فرما، ہم سب کو اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ بندوں میں شامل فرما. ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کیے رکھنا. ہمیشہ کے لیے مولا ہمیں بھی ڈر لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر لمحے لگا ہوا ہے. ہمیں بھی ہر وقت مولا یہ ٹینشن اور یہ تنگی اور ہر وقت دل میں یہ خوف اور کھٹکا. اللہ اپنی رحمت فرمانا، اللہ اپنی رحمت فرمانا، اللہ اپنی رحمت کرنا. ہمیں مولا اپنی رحمت سے ہی معاف کرنا. ہمارے کسی عمل کو نہ دیکھ، ہماری کسی کوشش کسی محنت کو نہ دیکھ، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے تو ہمیں معاف کر دینا. اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے سب سلامت باکرامت رہیں، اور علم تصوف سیکھنے کی جتنی برکتیں ہیں وہ ساری ان کے دامن میں ڈال دی جائیں. ساری رحمتیں ان کے لیے مولا مخصوص کر دی جائیں. جہاں جائیں، جہاں چلیں، جہاں آئیں، وہ رحمت ان کے ساتھ ہوں، وہ فضل ان کے ساتھ ہو، وہ کرم ان کے ساتھ. ہمیں دور دراز سے سننے والے، آن لائن سننے والے سلامت رہیں سب مولا، اس برکت کو پائیں. آگے مولا جو اس کو سنے وہ اس عزت و رحمت کو پائے. کرم اور فضل تیرا عام ہو، تیرے بندوں میں مولا تیری برکت عام ہو، تیری معرفت عام ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اللہ